فقہ البیوع درس نمبر 56 عنوان نمبر 130 بیع النجاسات الأخرى أما النجاسات الأخرى مثل عذرة الإنسان فإن بيعه لا يجوز عند الأئمة الثلاثة مطلقا وقد استثنى منه الحنفية ما غلب عليه التراب۔ دوسری نجاستوں کا بیچنا۔ رہا مسئلہ دوسری نجاستوں کا، جیسے انسان کا پاخانہ، تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مطلقاً اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ حنفیہ نے اس سے مستثنیٰ رکھا ہے اس پاخانے کو جس پر مٹی غالب آ گئی ہو، تو اس کی گویا اجازت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ زمین میں اس سے انتفاع جائز ہے، لہذا اس مقصد کے لیے اس کی بیع بھی جائز ہے۔ ابن نجیم اور زائلی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ مذہب کا ظاہر یہ ہے کہ جواز محدود ہو اس صورت کے ساتھ جبکہ پاخانہ مٹی کے ساتھ مل گیا ہو۔ رہا معقول اللحم جانوروں کے گوبر اور لیت کا مسئلہ، تو شافعیہ اس جانب گئے ہیں کہ اس کی بیع اگرچہ کھیتوں میں استعمال ہونے کے لیے ہو جائز نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معقول اللحم اور غیر معقول اللحم جانوروں کا گوبر بیچنا اور کبوتر کی بیٹ کی بیع باطل ہے اور اس کا ثمن حرام ہے۔ ہمارے اصحاب نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سابق سے استدلال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر کوئی چیز حرام کرتے ہیں تو ان پر اس کا ثمن بھی حرام کر دیتے ہیں۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ماوردی کے حوالے سے لکھا ہے کہ کھیتوں کے لیے اس کے بیچنے کا جو رواج لوگوں میں ہو گیا ہے، یہ حرکت اناڑی اور رذیل لوگ ہی کرتے ہیں۔ مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک معقول اللحم جانوروں کی لیت پاک ہے، لہذا اس کی بیع جائز ہے، اور غیر معقول اللحم جانوروں کی غلاظت جیسے خچر، گدھے اور درندے، تو اصل مذہب تو اس کا ناجائز ہونا ہی ہے، لیکن بعض مالکیہ نے ضرورت کے حالات کو اس سے مستثنیٰ کیا ہے، اور حنابلہ کے یہاں یہ استثناء مجھے نہیں ملا۔ اس سے ماقبل میں خون کے متعلق بیع آئی تھی، اور خون کے ساتھ ساتھ کچھ نجاستوں کی بھی بیع آئی تھی کہ جو چیزیں ناپاک ہیں انہیں بیچنے کا کیا حکم ہے، ان کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے۔ اسی میں اب یہاں پر دوسری نجاستیں جیسے انسان کا پاخانہ ہے اور جانوروں کا پاخانہ ہے، اس کے متعلق جو ہے مسائل اور احکام بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کے پاخانے کے متعلق فرمایا کہ ائمہ ثلاثہ کے یہاں تو اس کا جواز نہیں ہے، سب کے یہاں اس کی بیع حرام ہے اور وہ ناپاک ہے، لہذا اس کی بیع اس سے کسی طرح انتفاع بھی درست نہیں اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں۔ جبکہ حنفیہ کے یہاں اگر وہ مٹی کے ساتھ مل جائے اور مٹی کے ساتھ ملنے کی وجہ سے دونوں چیزیں ساتھ ہو جائے تو پھر اس صورت کے اندر اس سے انتفاع جائز ہے۔ جب انتفاع جائز ہے، جیسے کھیتوں میں کھاد کے طور پہ اس کو ڈالا جاتا ہے، تو پھر اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہوگی۔ اس کے بعد دوسرے جانوروں کے گوبر اور لید وغیرہ کا مسئلہ بیان کیا، تو اس میں شافعیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً جائز نہیں، کسی بھی طرح کھیت میں استعمال کرنا ہو یا کسی بھی چیز میں استعمال کرنا ہو، ان کے یہاں جانوروں کی لید جو ہے وہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے، لہذا اس کی خرید و فروخت درست نہیں ہے۔ جبکہ مالکیہ اور حنابلہ ان کے یہاں حلال جانوروں کی اگر لید ہو تو وہ پاک ہے، جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، ان جانوروں کی لید ہے تو اس جو ہے پاک ہے۔ جب پاک ہے تو سیدھی بات ہے، خرید و فروخت میں کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے۔ اب حنفیہ کے یہاں کیا مسئلہ ہے اس کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ گوبر اور مینگنی کی بیع جائز ہے، اس لیے کہ وہ حلال انتفاع کے قابل ہے، اور وہ ہے کھیتوں کے کھاد میں اس کا استعمال، اور بیع کا حلال ہونا انتفاع حلال پر دائر ہے، اور مسلمان ہر زمانے میں کسی روک ٹوک کے بغیر اس کی بیع کرتے آئے ہیں۔ جہاں تک بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کی ہے، اس کے متعلق ماردینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
کہ جب کسی چیز کا کھانا حرام کیا جاتا ہے تو اس کا ثمن بھی حرام کیا جاتا ہے۔ یہ ارشاد مردار کی چربی کے متعلق ہے جس کا کھانا اور اس سے انتفاع حرام ہے۔ اسی طرح شراب بھی یہی حکم رکھتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی چیز کا کھانا حرام کر دیتا ہے اور اس سے انتفاع کی اجازت نہیں دیتا تو اس کا ثمن بھی حرام کر دیتا ہے۔ وہ چیزیں مراد نہیں ہیں جن سے انتفاع مباح ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ فقہا کا اجماع ہے کہ بلی، چیتوں اور شکار کے لیے پالے جانے والے درندوں اور گھریلو گدھوں کی بے جائز ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہنے والی پتلی چیز جس میں ناپاکی گر گئی ہو اس کی بے اور اس سے انتفاع کو جو حضرات جائز قرار دیتے ہیں ان کے من جملہ حضرت علی، ابن مسعود، ابن عمر، ابو موسیٰ اشعری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، قاسم، سالم، عطا، لیث، ابو حنیفہ، سفیان اور اسحاق رحمہم اللہ وغیرہم ہے۔ اب یہ اس کے اندر جو ہے جانوروں کی گوبر اور مینگنی کے متعلق مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک چونکہ کھیت کے اندر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ حلال انتفاع ہے، لہذا حلال انتفاع کی غرض سے اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ اب پھر اس کا جواب دیتے ہیں جو شافعیہ نے دلیل پیش کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی روایت کی، تو اس کے متعلق حنفیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت کے متعلق ہے جس سے کسی طرح کا حلال انتفاع نہ ہو، جو بالکل ناپاک ہو، جیسے شراب ہے، ان چیزوں کا متعلق ہے۔ باقی جس سے جائز انتفاع ہو سکتا ہو وہ اس کے ذیل میں آتے نہیں ہیں، اور اس کے جو ہے انتفاع جب جائز ہے تو اس کا ثمن بھی حلال ہے۔ اور ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بات کئی صحابہ اور تابعین کے حوالے سے بھی نقل کی ہے۔ رہ گئی وہ پاک چیزیں جو ناپاک چیز کے ملنے کی وجہ سے ناپاک ہو گئی ہو، جسے فقہا متنجس سے تعبیر کرتے ہیں، تو حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اس کی بے جائز ہے۔ در مختار میں یہ عبارت ہے، ہم ناپاک تیل کی بے اور کھانے کے علاوہ اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے متنجسات کے دو حصے کر دیے ہیں، ایک وہ جن کا پاک کرنا ممکن ہے، دوسرے وہ جن کا پاک کرنا ممکن نہیں۔ جس کا پاک کرنا ممکن منع لکھا ہے جیسے ناپاک تیل اس کی بے جائز ہے، اور بعض مالکیہ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم کو بیچنا۔ اب یہاں پر دوسری چیز کہتے ہیں کہ وہ چیز مثلاً سے کسی ناپاکی کے گر جانے کی وجہ سے وہ چیز ناپاک ہو گئی، تو اب اس کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ تو حنفیہ کے نزدیک تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے، کیونکہ ہم اس کو کھائیں گے نہیں، لیکن اس کو دوسرے کام کے اندر اگر ہم استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جیسے ناپاک کپڑا ہے تو ناپاک کپڑا ہم اپنے بدن پر استعمال نہیں کریں گے، اس کو پہنیں گے نہیں۔ ناپاک کپڑا پہننا اور پہن کر نماز پڑھنا درست نہیں، لیکن اگر کسی جگہ پر مثال کے طور پہ ہمیں باندھنا ہے یا اور کسی کام میں لینا ہے تو ناپاک کپڑے کو بھی کام میں لیا جا سکتا ہے۔ تو جب اس سے انتفاع درست ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی درست ہے۔ جبکہ مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ کا اصول یہ ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز دوبارہ پاک ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ چیز ایسی ہے کہ اسے پاک کیا جانا ممکن ہے تو پھر وہ لوگ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ جیسے ناپاک کپڑا ہے، دھو لینے سے وہ پاک ہو جائے گا، اور کوئی چیز جو ہے وہ ناپاک ہو گئی، ٹوپی ہے وہ ناپاک ہو گئی تو اسے دھو لینے سے وہ بھی پاک ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں کی خرید و فروخت درست ہے، اور وہ چیزیں جس کو پاک کرنا ممکن نہیں ہے، اس کے پاک کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر اس کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے۔ عنوان نمبر 131، بیع اجزاء الآدمی وإن أجزاء الآدمي ليست مالا عند الحنفية لكون الآدمي مكرما فلا يصح بيعها لما فيه من الابتذال، ولذلك قال الفقهاء الحنفية لا يجوز بيع لبن امرأة في قدح، وذكر ابن الهمام رحمه الله أنه مذهب مالك وأحمد، وقال الشافعي رحمهم الله يجوز بيعه لأنه مشروب طاهر۔ انسان کے اجزاء کی بے،
انسان کے اجزاء حنفیہ کے نزدیک مال نہیں ہیں، اس لیے کہ انسان مکرم ہے، مشرف ہے، وہ قابل عزت ہے، لہذا اجزاء کی بے درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں توہین ہے۔ اسی لیے فقہاء حنفیہ نے فرمایا ہے کہ پیالے کے اندر عورت کے دودھ کی بے جائز نہیں ہے۔ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہی امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی بے جائز ہے، اس لیے کہ یہ پینے کی ایک پاک چیز ہے۔ ابن الحمام رحمہ اللہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ذکر کیا ہے وہ ان کی ایک روایت ہے۔ حنابلہ کا دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مثل ہے۔ شمس الدین ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسانوں کے دودھ کی بے کے سلسلے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کراہت مروی ہے، اور ہمارے اصحاب نے اس کے جواز کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے، اور یہی ابن حامد کا قول اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ ہمارے اصحاب کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ اس کی بے حرام ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ہے، اس لیے کہ یہ ایک بہنے والی چیز ہے جو انسان کے اندر سے نکلتی ہے، اس لیے اس کی بے جائز نہیں ہے جیسے اس کے دوسرے اجزاء۔ اور پہلی بات اصح ہے، اس لیے کہ وہ ایک پاک چیز ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اس لیے اس کی بے جائز ہے جیسے بکری کا دودھ۔ اب یہاں پر ایک نئی بحث جو ہے بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ انسانی اعضاء کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو حنفیہ کا سب سے پہلے مذہب بیان کیا کہ حنفیہ کے نزدیک انسان کے جو اعضاء ہیں وہ مال نہیں ہے، وہ مال نہیں بن سکتے ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے معزز بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، لہذا اس کی جتنی چیزیں ہیں، اس کے جتنے اعضاء ہیں، اس کا ہارٹ ہے، جو ہے گردے ہیں، کڈنی ہیں اور چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں قابل تکریم ہیں، اس کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے۔ اسی سے دودھ کا بھی مسئلہ نکل آتا ہے کہ دودھ کی، انسانی دودھ کی بے درست ہے یا نہیں۔ تو حنفیہ اپنے اصول پر ہی ہے کہ جیسے دوسرے اعضاء کی بے جائز نہیں ہے، اسی طرح اس کی بے بھی جائز نہیں ہے، جبکہ مالکیہ یہ بھی جو ہے ناجائز ہونے کو کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا جواز ہے، اس لیے کہ وہ اس کو پاک چیز پر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے اور پاک چیزیں ہیں ان کی خرید و فروخت درست ہوتی ہے، یہ بھی ایک پاک چیز ہے، اس لیے اس کی بھی خرید و فروخت درست ہے۔ اور حنابلہ کی دونوں روایت ہیں، ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں روایت نقل کی ہے، ایک ناجائز ہونے کی اور ایک جائز کی، اور صحیح انہوں نے جائز والے کو قرار دیا ہے۔ اس سے آگے فرماتے ہیں اسی سے دودھ کی بینکوں کا حکم معلوم ہو گیا جو بعض مغربی ممالک میں شروع کی گئی ہیں، جہاں عورتوں کا دودھ جمع کیا جاتا ہے اور بچوں کو پلانے کے لیے بیچا جاتا ہے۔ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک اس کی بے جائز نہیں ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ کے قول پر اس کی بے تو جائز ہے، لیکن ایسی بینکیں بنانا اور ان سے بچوں کو دودھ پلانا ان کے قول پر بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیز حرمت رضاعت کو ثابت کرنے والی ہے، اور بچے نے جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ معلوم نہیں ہوگا۔ مجمع الفقہ الاسلامی کی جانب سے جدہ میں ہونے والے دوسرے سیمینار میں اس کے منع ہونے کی قرارداد منظور ہو چکی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: اولاً دودھ بینک ایک تجربہ ہے جو مغربی اقوام نے کیا ہے، پھر تجربے کے ساتھ ہی فنی سلبی باتیں ظاہر ہوئی، یعنی اس کے نیگیٹو اثرات آنے شروع ہوئے، نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں کافی حد تک کمی آ گئی۔ ثانیاً یعنی دوسری بات، اسلام رضاعت کو نسبی رشتے کی طرح ایک رشتہ سمجھتا ہے۔ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے اجماع سے۔ اور شریعت کے مقاصد کلیہ میں سے ایک چیز نسب کی حفاظت ہے، اور دودھ بینک اختلاط نسب یا شک تک پہنچانے والی ہے۔ اس وجہ سے یہ تجویز منظور کرتی ہے کہ عالم اسلامی میں ماؤں کے دودھ بینک قائم کرنا منع ہے، اور اس سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ یہ ایک دودھ بینک کا مسئلہ جو ہے جو یورپین ممالک کے اندر چلتا ہے، اس کے متعلق حضرت نے حکم بیان فرمایا ہے کہ حنفیہ اور مالکیہ تو انسانی دودھ، عورت کے دودھ کے بے کے جواز کے ہی قائل نہیں، ان کے یہاں تو اس کی خرید و فروخت ہو ہی نہیں سکتی ہے، لہذا بینک تو بعد کا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ جو ہے
پرسنل جو ہے بے کرنا، آپس میں خرید و فروخت کرنا وہی جائز نہیں ہے، تو بینک قائم کرنا تو اس سے آگے کی بات ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے شافعیہ اور حنابلہ کی، تو حنابلہ کے دو قول ہیں جیسا کہ اوپر گزرا، تو ان کے یہاں اس کی اجازت ہے خرید و فروخت کی کہ عورت کا دودھ بھی بیچا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال بینک قائم کرنا ان کے یہاں بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں دوسری خرابیاں ہیں، دوسرے مفاسد ہیں، اور ان مفاسد میں سے سب سے بڑا جو مفسدہ ہے اور خرابی ہے وہ ہے کہ نسب کی حفاظت نہیں ہوگی، اس لیے کہ دودھ کی وجہ سے حرمت قائم ہو جاتی ہے، رشتہ قائم ہو جاتا ہے، جس عورت کا بچے نے دودھ پیا وہ اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے۔ اب بینک میں تو ہمیں یہی پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی عورت کا کون سا دودھ ہے، تو کس بچے نے کون سا پیا اور کس سے اس کی حرمت رضاعت ثابت ہوئی، یہ ساری باتیں کچھ پتہ نہیں چلے گی۔ آدمی کا رضاعت والا جو رشتہ ہے وہ بالکل مشکوک ہو جائے گا، جس کی وجہ سے بینک قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ مجمع الفقہ الاسلامی جو بڑے فقہا کی کمیٹی ہے جدہ میں، عالم اسلام میں، عرب میں، انہوں نے بھی اس تجویز کو پاس کیا اور اسی کو انہوں نے منظور کیا ہے، اور خلاصہ یہ ہوا کہ دودھ بینک قائم کرنا ائمہ اربعہ میں سے کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ انسان کے بال اور اعضاء کی بے، اسی طرح انسان کے بال یا دوسرے اعضاء کی بے دوسرے انسان کے جسم میں اگانے کے قصد سے جائز نہیں ہے۔ معاصر علماء پیون کاری کے جواز کے سلسلے میں باہم مختلف ہیں، لیکن اعضاء کی بے تو بالاتفاق منع ہے۔ مجمع الفقہ الاسلامی کی تجویز میں یہ عبارت ہے: اعضاء کی پیون کاری کے آپریشن تجارتی مقاصد کے لیے علی الاطلاق جائز نہیں ہے، یعنی انسان کے جو بال اگتے ہیں سر پر، داڑھی پر یا اور کہیں، اسی طرح جو دوسرے اعضاء ہیں تو ان کی بھی خرید و فروخت کرنا، بے کرنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ حنفیہ کا اصول ابھی اوپر گزرا کہ وہ انسانی کسی بھی عضو کی خرید و فروخت کے جواز کے قائل نہیں ہے، بلکہ دوسرے ائمہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یاد ہے متفقہ مسئلہ ہے کہ پیون کاری کرتے ہیں، ایک کا عضو دوسرے میں لگاتے ہیں، ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، ہیئر کرتے ہیں، اسی طرح کڈنی کے کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کے متعلق فتویٰ یہی ہے ائمہ اربعہ کا کہ ایک انسان کا عضو بیچنا اور اسی طرح اس کو دوسرے کے اندر استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔